جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرے محترم و مکرم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں بابر سنگھ چھاپا اپنے یوٹیوب چینل ورلڈ وائز نیوز ایچ ڈی اور ورلڈ وائز فیس بک پیج کے ساتھ. تو آپ کے لیے ہم بہت ہی خبریں جو ہے وہ لے کے آتے ہیں، چونکہ پاکستان کے حالات جو ہے اس میں حالات و واقعات کے اگر اعتبار سے دیکھا جائے تو جوڑ توڑ ہو رہے ہیں آئندہ انتخابات کے بارے میں بھی، اور کون وزیر اعظم ہوگا، نواز شریف کب آ رہے ہیں، اور صدر پاکستان کیوں چلے گئے، چیف جسٹس صاحب باہر کیوں جا رہے ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جن کو نامزد کر دیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کس حال میں ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو گرفتار شدگان ہیں، کچھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں کی گرفتاری متوقع ہے، اور گرفتار ہونے کے ڈر سے کئی لوگ جو ہیں وہ بھاگ گئے ہیں، زیر زمین چلے گئے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کہاں ہیں. وہ ہماری ایجنسیاں جو ہیں جن کو پر بھی ہلاتا ہے اور تو کیڑی کی ٹاپ بھی ہوتی ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن وہ پتہ نہیں وہ لوگ کہاں چھپے ہوئے ہیں، ان کی سرپرستی جو ہے وہ کون کر رہا ہے، اور وہ کیوں نہیں سامنے آ رہے ہیں. وہ گناہ گار ہے تو سامنے آ کر فیس کریں. تو یہ عمران خان کو کب گرفتار کیا جائے گا، بشرا بنکی جو ہیں اور جو ہے فرا گوگی جو ہے ان کا کیا بنا جو لوٹ کر جو ہے وہ لے گئے. پرویز الہی جو ہے آج کل جو ہے وہ پابند سلاسل ہے اور وہ جیل میں سڑ رہا ہے اور دعائیاں دے رہا ہے کہ مجھے چھڑاؤ، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ باہر عیاشیاں کرتا پھرتا ہے. موصل الہی جسے کہتے تھے کہ وہ آئندہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ ہوگا، اور وہ ڈپٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے جب پرویز الہی صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ تھے. تو یہ سارے سوالات جو ہے ایک عام آدمی میں کے ذہن میں جو ہے وہ اٹھتے ہیں، اور ان سوالات کے جواب جاننے کے لیے یہ ذرائع ابلاغ جو ہیں یہ کام کرتے ہیں، اور وہ حقائق جو ہے وہ آپ تک عوام تک لے کے آتے ہیں، اور کچھ جھوٹ عوام تک جو ہے وہ پھیلاتے ہیں، کچھ پروپیگنڈا کرتے ہیں. کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ کی جاتی ہیں کہ پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے. کوئی سوشل میڈیا کا جو ہے وہ سہارا لیتا ہے، اور کچھ کسی کی تصدیق کر کے جو ہے اپنی تسکین جو ہے وہ کرتا ہے، اور کچھ کسی کے عزت میں دیے گئے دو الفاظ کہہ کے جو ہے وہ اپنے دل کا سکون جو ہے وہ دیتا ہے. تو یہ سارے سلسلے انواع و اقسام کے ذہن رکھنے والے یہ پاکستان کی عوام میں مکس ایک معاشرہ بن کر سوال جو ہے وہ اٹھاتا ہے. لہذا جس کا کسی کا جتنا ظرف اور جتنا ذہن ہوگا اس کے مطابق ہی اس کا ذہن جو ہے وہ جو اگر تخریب کار ہوگا تو وہ تخریب کار بنے گا، تخریب کرے گا. جو امن پسند ہوا تو امن کی بات کرے گا، لڑائی جھگڑا نہیں چاہے گا، وہ دو لڑنے والوں کے درمیان صلح کو ترجیح دے گا. اور جو بندہ شرارتی ہوگا وہ لگائی بجائی کرے گا، اور وہ شرارت پا کر مزید دونوں کی لڑائی کرائے گا، غیبت کرے گا، چگلی کھائے گا، اور اپنے بھائی مردہ بھائی کا گوشت کھائے گا اور جھوٹ کھائے گا. اور جس کا ذہن کرپشن میں لت پت ہے وہ پاکستان کو دیمک کی طرح چاٹ کھائے گا، اور پاکستان کے بارے میں وہ غلیظ حرکت جو ہے وہ غلیظ حرکت کرنے سے باز نہیں کرے گا. یا لہٰذا یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہم نے بھی پاکستانی ہونے کے ناطے اپنی ایک ڈیوٹی نبھانے کے لیے کہ ایمانداری سے اپنے قلم کے ساتھ چومتے ہوئے اس کو چومتے ہوئے اور اپنی معلومات کے اعتبار سے، ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، ہم کوئی حرف آخر نہیں بولتے، ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہوں، اس کے اعتبار سے ہم آپ کی آشنائی کے لیے، آپ کی واقفیت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ منتقل کرتے ہیں، جو ذرائع ابلاغ سے، جو میڈیا سے جو ہمیں ملتی ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سچائی کے جو ہے وہ پہلو دیکھ کر اس پر بے لاگ جو ہے وہ تبصرہ کر کے آپ کا ذہن دکھانا ہمارا مقصود نہیں ہے. ہمارا اصلاح کی طرف جو ہے وہ لے کے جانا آپ کے لیے جو ہے وہ ہم یہ فرض نبھاتے ہیں، تاکہ ہم جو جانتے ہیں اس کے مطابق جو عمل تقدیر سے گزر کر، ہماری سوچوں سے گزر کر جہاں تک ہم پہنچتے ہیں
ہو سکتا ہے ہماری رائے غلط ہو، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن جہاں پاکستان میں 1 منٹ کے بعد دوسری جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، اور پس پردہ جو ہے ہمارے سیاسی جو پنڈت ہیں، سیاسی لوگ ہیں، وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے مفادات کی جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے جوڑ توڑ میں مصروف ہوتی ہے، اور یہ جو عوام ہے ان کے لیے جو ہے وہ یہ ہے خاص ان کی کارگر ہوتی ہے، سامنے آتی ہے کہ اب جو ہے وہ پیکٹ جو ہے وہ 650 کا دیکھا ہے، تو اللہ کرے یہ تو کسی کو پراٹھا نہیں ملتا کسی بچے کو، اور کوئی جو ہے کسی کے ہانڈے جو پکانے کے لیے وہ نہیں ہے۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے، لہٰذا بڑا دل دکھتا ہے کہ جہاں پر رہ کر اگر اللہ تعالیٰ رحمت کرے تو ایسے لوگ جو ہے ہمارے پاکستان کو انانے اقتدار تک پہنچائے کہ جو اس کے لیے مناسب ہو۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں، ہم کسی کو نامزد نہیں کرتے، نہ کسی نواز شریف کو نامزد کرتے ہیں، نہ کسی عمران خان کو نامزد کرتے ہیں، نہ کسی اور زید بکر جو بھی ہے اس کو ہم کرتے ہیں، لیکن عالمی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، پاکستانی اندرونی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایسے بہت سارے ذہن موجود ہیں، ہمارے پاس ایسے تجربہ کار ماہرین جو ہے موجود ہیں، ماہرین معاشیات، اقتصادیات موجود ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ باہر سے جو ہے وہ امپورٹ کیے ہوئے شوکت عزیز وغیرہ مطلب جو ہے اس طرح کے شوکت ترین جیسا کہ لوگ، اور یہ جو ایک اور تھے وہ باہر سے امپورٹر باقر رضا جیسے لوگ آ جائیں اور پاکستان کو اس طرح لوٹیں کہ اس کی جڑوں کو جو ہے وہ کھوکھلا کر دیں اور اس کو قیمت کی طرح کھا لیں، یا ایسا انصاف جو ہے وہ دیا جا رہا ہو کہ گورنمنٹ کو ہٹا کر مسلط کر دیا جائے، اور وہاں کی تمام پونجی، تمام دولت وہ لے کر اپنے استعمال میں ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کرے، اور وہاں سے جو وہ ڈالر لے کر وہ باہر لے جائیں، اور پاکستان کی عوام جو ہے اس کا کوئی کسالے حال نہ ہو، اور وہ بھوکی پیاسی جو ہے وہ یہی مر کے غرق ہو جائے، اور غرق ہونے کے علاوہ جو ہے ان کا کوئی جو ہے وہ ان کو کفن دفن کے لیے ان کے روزمرہ ضروریات کی چیزیں پہنچ جو ہے وہ دور ہو جائے۔ اللہ نہ کرے ایسا وقت جو ہے وہ نہ آئے، لیکن یہ حالات اسی طرح کے ہیں کہ جو میں ذکر کر رہا ہوں۔ میں اللہ میاں سے معافی طلب کر کے، اللہ میاں سے توبہ کر کے کہتا ہوں کہ یا اللہ ہمارے ملک پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کرنا جو انسانیت سے کوسوں دور ہوں، اور ان کے اندر جو ہے وہ انسانیت کی بجائے غلاظت، گھٹیا ترین سوچیں، اور پاکستان کے لیے جو ہے وہ بغض، عناد، دشمنی ان پر پل رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے میں صرف حضور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرتا ہوں۔ لہٰذا میں جو مدعا بیان کرنا چاہتا تھا وہ میں نے کر دیا ہے۔ اگر کسی کو برا لگا تو میں معذرت خواہ ہوں۔ تو آئیے ہم خبروں کی طرف آتے ہیں۔ پہلے ہم یہ خبر لیں گے کہ اس عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے آپ کو چیئرمین سینٹ جو ہیں سابق سنجرانی صاحب ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی، کسی طریقے سے بھی عزت دی، کس جان سازی سے ان کو سینٹ کا چیئرمین بنایا، آپ سب جانتے ہیں کہ ان کو کس طرح چیئرمین بنایا گیا، وہ آپ سب جانتے ہیں کہ سینٹ کے چیئرمین کیسے بنے۔ ایسے بنے کہ وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر تھے، انہوں نے دیکھی الیکشن میں بزنجر صاحب تھے، ان کے ووٹ زیادہ تھے، نکلے، اور یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ہوتا یا ہوا۔ تو یہ سارے سلسلے آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ بلین ٹری منصوبہ، بلین ٹری آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے مشاہدے میں بھی چیز آئی ہے کہ آپ یہ جو سیکٹری جنگلات، منسٹر جنگلات کی طرف آپ کو اندازہ کر لیں کہ آپ درختوں کو گننا شروع کر دیں جن کے رجسٹر جو ہے محکمہ جنگلات میں موجود ہیں۔ نہروں پر درخت جو ہے موجود ہیں، اتنی بڑی جو ہے آپ یعنی بڑی جو ہے شیشم کے درخت، بڑی کیکرز، بڑی یعنی بہت بڑی، ایک درخت کی قیمت جو ہے 10 20 لاکھ، 20 ان کی نیلامی ڈی ایف او کے دفتر میں چلے جائیں، ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر، کنزرویٹر چلے جائیں، ان درختوں کی کوئی کمی ہے پاکستان میں؟
درخت لگتے رہتے ہیں، قدرت کی طرف سے درخت ہوتے رہتے ہیں، اور ان کو وہ پلتے بڑھتے رہتے ہیں، اور وہ جب بڑے ہو جاتے ہیں ان کے اندر لکڑی جو ہے وہ کام آتی ہے فرنیچر کے لیے، گھروں میں، ہر جگہ۔ اور ان پر جو مافیا ایک موجود ہے، یہ گارڈز وغیرہ یا دوسرے ڈی ایف او وغیرہ، یہ ان کو بیچتے ہیں، خود کٹواتے ہیں، ٹمبر مافیا کام کرتے ہیں، اور ان کو کٹوا کر جو ہے وہ منڈیوں پر بیچتے ہیں۔ اور اب جو ہے ماحولیاتی تبدیلی اسی کی وجہ سے ہے کہ پاکستان میں درختوں کے ناپید ہو چکے ہیں۔ درخت جو بڑے تھے وہ سوکھے سوکھے نہیں ہیں، ان کو کاٹ کر جو ہے وہ بیچ دیا گیا، تمام نہروں کے کنارے جو ہے وہ خالی ہو گئے۔ ان کی دولت کا اندازہ لگائیں کہ کھربوں روپے ہے، کبھی پاکستان کو کبھی ضرورت نہ پڑتی کہ کسی سے کوئی جو ہے وہ قرض لینا پڑتا، لیکن کسی گورنمنٹ نے یہ نہیں سوچا کہ کوئی سختی کی جائے کہ ایک درخت جو ہے اس کی ایک مسواک توڑنا جو ہے وہ اس کا بھی کیس جو ہے وہ بنتا ہے، اور وہ مسواک جو ہے وہ کیوں توڑی گئی، اور درختوں کو لوگوں نے توڑ کاٹ کاٹ کر جو ہے وہ خالی کر دیے، بالکل بلیک لکڑی۔ آپ سروے کرائیں پورے پاکستان کا، یہ جو نہروں، دریاؤں، پہاڑوں پر درخت ہیں، اس کا اندازہ لگائیں کہ وہ اس کا اشیر بھی بیچ کر جو ہے وہ آپ قرضہ جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن بلین ٹری ایک اور منصوبہ جو ہے وہ لایا گیا پچھلی گورنمنٹ میں، وہاں پر درخت لگے ہی نہیں، کاغذوں میں درخت لگے ہیں۔ تو فراڈ کرنے والوں نے ایسا فراڈ کیا جناب کہ اس کو اربوں روپے کی گاڑیاں خریدنے، اور گاڑیاں خرید کر جھولے لیتے رہے، عوام بھوکی مرتی رہی، یہ جھولیاں لیتے رہے، اور درختوں کو کاٹ کر بھی کھاتے رہے۔ اور یہ منصوبہ جو ہے جب بھی اس کی انکوائری کی جائے گی آپ کو گناہ گار جو ہے وہ سامنے نکلیں گے، جس کا سپریم کورٹ نے اسٹے بھی دیا ہوا ہے میری اطلاعات کے مطابق، تو لہٰذا اس کو بھی جو ہے ہونا چاہیے۔ تو پرویز الہی صاحب جو ہیں جناب، وہ اس وقت جو ہے مہندس حاصل ہیں، اور ان کو پتہ نہیں کیا نظر آ رہا ہے، اور وہ نومی کے حوالے سے اندر نہیں ہیں، وہ ہیں کرپشن کے کنگ، کرپشن کے بے تاج بادشاہ، بیٹے کے باپ ہیں، اور 2 بار پہلے بھی وزیر اعلیٰ رہے مشرف گورنمنٹ میں۔ ان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، تو ان کو کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہ پورے ہولڈ کرتے رہے پنجاب میں۔ پہلے اسپیکر تھے، تو ان کا وعدہ تھا نواز شریف گورنمنٹ سے کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے پنجاب کا، تو انہوں نے نہیں بنایا، تو ان کی مخالفت ہوا، آپس میں مخالفت چل پڑی، اور وہ مخالفت جو ہے اب تک جو ہے وہ چلی آ رہی ہے۔ تو ان کے ساتھ تھے جناب شجاعت صاحب، جن کو آپ بڑا وزیدار جو ہے وہ کہتے ہیں، اور ہوں گے وزیدار، لیکن ہمیں جو وزیداری سامنے آئی ہے ان کے دور میں، مشرف کے دور میں، اسٹیبلشمنٹ کے، اور شروع سے اسٹیبلشمنٹ کے جو بندے رہے ہیں۔ باجوہ گورنمنٹ میں بھی جب جلوس جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ لے کر گئے تھے، تو آپس میں بار کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ بات چیت انہوں نے لوگوں نے جو ہے وہ کروائی تھی، اور وعدہ کر کے یہ سب لوگ جو ہے وہ اتر گئے تھے۔ چونکہ پرویز الہی صاحب اس وقت ڈپٹی وزیر نہیں یہ وزیر میرے خیال میں کسی عہدے پہ تھے، اور ان کو ان کا منظوری نظر ہونے کے تحت ان کی مانتی ہے، تو وہ اس لیے جب یہ کرایا گیا، وہ آج بھی گرا ہے ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب۔ تو یہ سلسلے جو ہیں انہوں نے پنجاب پر جو ہے وہ براجمان ہو کر یہ سارے سلسلے جو ہیں وہ کیے ہیں، اور کرپشن میں اتنی کرپشن جو ہے وہ انہوں نے کی ہے کہ پاکستان کا ایک اہم صوبہ جو پاکستان کی طرح بڑا ہے، اس کی آبادی جو ہے 12 کروڑ ہے، بھوکے مر رہے ہیں لوگ، کوئی عوام کے لیے جو ہے وہ کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی عوام میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، ان کا گند جو ہے وہ پھیلایا ہوا ہے، اور آپ جو ہے وہ گلشن دے اڑا رہے ہیں۔ بیٹا جو ہے زمین میں یعنی قبروں تک کے پیسے، اور دوسرے ایسے ایسے پیسے جس کا شرم آتی ہے نام لیتے ہوئے، جو انہوں نے اپنے عزم کر لیے، اور وہ باہر بیٹھے ہیں جناب۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی کہتے ہیں لاٹھی بے آواز ہے، عوام کی بد دعائیں جو ہیں وہ لیتے ہیں یہ، لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کو بد دعائیں جو ہے وہ لگ رہی ہیں۔ آپ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں باہر آنے کی، لیکن جب آئیں گے پھر پکڑے جائیں گے۔ یعنی یہ دیکھ لیں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر ایک جھڑک جو ہے وہ ان کو پڑ جائے تو تمام عمر کی وجہ جو ہے وہ ان کی خواب میں مل جاتی ہے۔ تو اب جو ہے گرمی دیکھ لیں آپ کتنی سخت ہے، وہ جیل میں، کیمپ جیل میں جو ہے وہ موجود ہیں، اور پہلے کہتے تھے کہ روتے تھے
کہ مجھے 6 فٹ کے کمرے میں نہ کوئی پنکھا چلتا ہے نہ میرے کپڑے دھلے ہوتے ہیں، لیکن آج جو ہے ان کو وہاں پر لا کر دلایا گیا، اور شجاعت صاحب جو ہیں وہاں اگر وہ سمجھاتے ہیں کہ جانے دو، چھوڑ دیں، لیکن ہم عوام جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان سے پیسے اگلوائے جاتے ہیں کہ نہیں، جو انہوں نے اندر میں ڈالا ہے وہ باہر آتا ہے کہ نہیں، یہ کون لائے گا، یہ ایک سوال نشان ہے کہ وہ کون جو ہے باہر لائے۔ بہرحال وہ بڑی مشکل میں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے، اور ان کو چاہیے کہ وہ جتنے پیسے ان کے پاس انہوں نے لوٹا ہوا ہے، بتھیری عیاشی کر لی ہے انہوں نے، تو انہوں نے چاہیے کہ عوام دے کو معافی منگن، کہ اپنے جڑے اندر کھادے ہوئے پیسے کیتے ہوئے ہیں وہ واپس عوام میں واپس جو ہے وہ لوٹا دیں، قومی خزانے میں جمع۔ دوسری خبر ہے جی کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین جڑے عمران خان صاحب، انہوں نے اپنی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے یہ کیا آرڈر کیتا کہ تسی جھنڈے لہراؤ جی اپنے گھراں دے اوتے، تے جھنڈوں کو لہرائیں گاڑیوں پہ ادھر ادھر۔ انہوں نے بھی ایک چیک کیا کہ پہلے تو ہم یہاں پر جو ہے ان کو بلا لیتے تھے تو وہ آ جاتے تھے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کون آتا ہے یا کون جھنڈے لگاتا ہے، تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو جانے دینے شروع ہو گئے تھے، لیکن 9 مئی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تو ان کے ذہن میں آیا ہی ہوگا نا کہ یار ہم کدھر جا رہے ہیں نہ۔ دوسری بات کہ ایک پنجابی کا خان ہے کہ رب نیڑے کے کسان نیڑے، اب وہ جو چیز تھی وہ نہیں ہے، اب خوف زدہ ہیں بالکل کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اگر وہ یہ کرنا چاہتے ہیں تو کر کے دیکھ لیں، گاڑیوں پر بڑی بڑی تصویریں، ان کی پی ٹی آئی کے جھنڈے بہت ساری گاڑی پر پینٹے ہوئی، گھروں پر جھنڈے، کسی کہیں جو ہے وہ ان کے انصافی لڑ رہے ہیں، کوئی اونچی اونچی بول رہے ہیں، کوئی اسلحہ لہرا کے پھر رہا ہے، کوئی پوچھ کر رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ جو اس ذمہ دار لوگ ہیں اس معاشرے کے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ یار یہ خوفہ راج جو ہے وہ کیوں بلایا جا رہا ہے، نہ ہماری جو ہے وہ فوج کو اتنی جو ہے وہ توفیق ہے کہ وہ ایک طرف سے آپریشن کرے پورے پاکستان کا، کہ دیوار لگا کر پہلے تو وہ مہلت دے لوگوں کو کہ اسلحہ جو ہے وہ پھینک دے، اسلحہ لے لیا جائے یہاں عوام سے۔ یہ جو آئے دن جو ہے وہ ایسی ایسی گنے جو ہے وہ نکال کر عوام کو خوف اور ہوائی فائرنگ جو ہے ویسے ہی کرے جاتے ہیں، محلے میں کوئی نہ کوئی بندہ خوف و راس بناتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، اور اوپر سے عدالتوں کا جو حال ہے کہ وہ آج پرچہ درج ہوتا ہے کل کو زمانتیں ہو جاتی ہیں۔ یہ بالکل جو ہے وہ یہ ایک ظلم کی حوصلہ افزائی کرنے کے مترادف ہے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جی جنرل لہٰذا کہیں کوئی جھنڈا ہمیں تو نظر نہیں آیا، اور یہ سوشل میڈیا پہ ہیں کچھ اکاؤنٹ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ کرتے ہیں تھوڑی بہت بالکل دبی دبی سی جو سلسلہ ہے نا اس کو وہ کرتے ہیں، البتہ سر عام جب سے پہلے جو تھا نا کہ روک سکو تو روک لو، تبدیلی آئی ہے، وہ تبدیلی 9 مئی میں جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اب تبدیلی کوئی نہیں، اب تبدیلی یہی ہے جو ہمارے حکمران ہیں اس وقت، اسٹیبلشمنٹ جو ہے اسی پر جو ہے ہماری لگی ہوئی ہے بساط، اور ہماری نظروں میں وہی ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ 75 سال کے بعد جو ہے یہ لوگ بھی پچھلے والے اپنے پیش رو لوگوں کے ساتھ اسی طرح کے چلتے ہیں، یا کوئی تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن امید کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایسے ایسے لوگ جو 9 مئی کے حوالے سے مطلوب ہیں، ان کی نشاندہی بھی ہو چکی، سب کچھ ہے، میں نام بھی لے دوں گا، اسلم اقبال ہیں، حماد اظہر ہیں، مراد سعید ہیں، یا دوسرے وغیرہ وغیرہ آپ کے علم میں، تو یہ سب لوگ جو ہیں یہ اسمبلیوں سے دور کیسے ہیں؟ یعنی کسی ریڈ ہوتا ہے کسی جگہ پر منشیات کا، اگر آپ ریڈ لگا لیں تو وہاں پر ریڈ کرنے کے لیے پولیس میں مخبر موجود ہوتا ہے جو وہاں سے پیسے لے رہا ہوتا ہے، وہ ان کو فون کر کے کہتا ہے کہ آپ یہاں سے بھاگ جاؤ، بند کر دو۔ تھانے دار جو ہے وہ ریڈ کرنے آ رہا ہے، تھانے دار ریڈ ہی اس لیے کرتا ہے کہ اپنی منتھلی جو ہے بڑھانے کے لیے، کوئی کعبہ خانہ ہے، کوئی جو ہے وہ 2 نمبر دھندا کرنے والی جگہ ہے، تو وہاں پر جو ہے ان کی منتریاں جو ہے وہ موجود ہیں، وہ جب ریڈ کرنے ہوتے ہیں، ریڈ کرنے انہوں نے کہا ان کا آگے دینا ہے، انہوں نے بس پیسے اپنے بنانے ہوتے ہیں،
اور وہ نہیں لیتے. ان کا تدارک جو ہے وہ کون کرے. لہذا یہ جو ہے یہ ایجنسیاں جو ہیں یہ بھرپور جو ہے کسی کو مطلب میں ادھر بیٹھا ہوں فرض کریں پروگرام میں کر رہا ہوں, اگر میرے پر کوئی الزام ہے تو 1 منٹ سے پہلے جو ہے وہ مجھے پکڑ لے گی. آج کل اس طرح سسٹمیٹکلی طور پر اتنی تیزی ہے تو وہ لوگ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں, وہ گروپ پوسٹ بھی ہیں, ان کی سرپرستی کون کر رہا ہے. تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ لوگ جو ہیں ان کی جو ہے وہ کہاں پہ ہیں, وہ لا کر جو ہے وہ سامنے ان کے چہرے لائیں تاکہ ان کو آئندہ جو ہے وہ ان کو شرم آ سکے اور آئندہ جو ہے وہ ہمارے لیے عبرت کا نشان بن سکے. ان کو یعنی انہوں نے بڑے بڑے دھندے جو ہے وہ اس سال میں جو ہے شروع کیے ہوئے ہیں, لیکن نہیں, آپ پکڑتے نہیں, پکڑنا چاہتے نہیں, لہذا ان کو فوری طور پر پکڑا جائے. تو اس کے بعد جو ہے وہ میں ایک اہم خبر اور دیتا ہوں کہ جناب صدر عارف عربی صاحب چونکہ حج پہ گئے تھے اور 52 افراد کے ساتھ حج پہ گئے, 52 لوگوں کو لے کے گئے. وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان انتہائی غریب الملک, غریب الافلاق ملک, اب ہم انتہائی غربت کے لکیر سے زیادہ بلک رہی ہے, بھوک افراد سے مر رہی ہے, خودکشیاں ہو رہی ہیں. وہ جناب ان کی تو کہتے ہیں 10 کڑائی میں, سیر کڑائی میں شاید کہتے ہیں, وہ سارا کچھ جو ہے وہ ان کی تو مجھے لگی ہوئی ہے کہ وہ حج پہ گئے ہیں گورنمنٹ کے کھاتے میں, چونکہ وہ صدر پاکستان ہے اور وہ 52 افراد کو لے کر سعودی عرب میں حج پہ گئے تھے. وہاں پر حج پہ گئے اور انہوں نے خواہش ظاہر کی ہوگی کہ میرے جو ہے میں حج کرنے آؤں, میرے ساتھ یہ لوگ ہیں تو ہم شاہی لوگ جو ہیں وہ ان سے ملاقات کریں گے, ہم شاہی مہمان جو ہے وہ چلو کرتے ہیں. شاہی مہمان میں جا کر جب جائیں گے تو ان کو کتنے تو ملیں گے, آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 52 لوگوں کو کسی کو وہ ہیرے دیں گے, کسی کو انگوٹھی دیں گے, کسی کو کوئی اور گفٹ دیں گے, کسی کو اور گفٹ دیں گے. 52 افراد ہیں, 52 کا آپس آپ لگانے کہ کم از کم جب وہ ان کے پیسے جو ہیں پاکستان میں آئیں گے تو کتنے کا حال ہے, اس کو ملٹیپل کر لیں, اس کو ضرب دے لیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اربوں روپے کے تو آئب لے کر واپس آئیں گے اور جاتے جاتے جناب کتنا کما کر دیں گے. ہاتھی مرا ہوا 1.25 لاکھ کا, زندہ لاکھ کا. تو یہ بھی قابل غور بات ہے کہ ہم بھی پاکستان میں رہتے ہیں اور وہ صدر پاکستان ہے تو وہ ادھر جا کر جو ہے وہ تحفے تحائف لا کر اپنی بیگمات, اپنی جو رشتہ دار ہیں سب کو تحفے تحائف دلا کر یہاں پر آ جائیں گے, یہاں پر اور یہ صدر پاکستان. اور اس کے بعد جو چیئرمین سینٹ ہے سعادت نبی صاحب, وہ مزے لوٹ رہے ہیں صدارت کے. انہوں نے ایک بل جو ہے وہ پیش کیا تھا, وہ بل تھا کہ قیامت جو ہے انہیں ایسی ایسی سہولتیں دی جائیں کہ جو مغل یا بادشاہوں کے بھی خواب ہو سکتا تھا. ایک غریب ملک ہے جن کو روٹی کے 4 حصے کرنے پڑتے ہیں, جب 1 روٹی کھاتے تھے 2017 میں تو اب اس کو 4 یعنی تقسیم کر کے بچے کھاتے ہیں اور پانی میں ڈبو کر کھاتے دیکھیں اور پورا کرکٹ سے اٹھا کر جو ہے وہ کھاتے دیکھے ہیں ہم نے بچے. تو تکلیف نہیں ہوتی آپ کو, تو آپ کو وہ چاہیے تھے. انہوں نے بل پاس کروایا تھا پچھلے دنوں, ہم نے ذکر کیا تھا اپنے بلال میں. تو اللہ کرے جی ان کی جو ہے شرم کی جو ہے وہ ان سے کام کیا ہے, یا پراپوگنڈا جو کیا جا رہا تھا اس کے بارے میں تو یا سلسلہ اور کوئی کیا جا رہا تھا, ان کو بھی یہ انہوں نے کیا کیا تو انہوں نے جناب بل کو واپس لے لیا ہے. چلو دیر آئے درست آئے, صبح کا پلیا شام کو اگر گھر میں ان کو لیا نہیں کہتے. لہٰذا چلو جی چیئرمین صاحب تھوڑا شکریہ کہ تسی عوام کا کچھ نہ کچھ تو درد رکھا نا, کہ تسی اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہو کہ انہوں کا درد رکھا تو وہ بل جا واپس دے دیا. میں تو کرنا تھا. اچھا اس کے بعد جو ہے ایک اور خبر ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ہے کل جو ہے وہ ڈیٹ ہے, کل منگل ہے شاید, تو کل نیب میں ڈیٹ ہے اور انہوں نے اکٹھے پیش ہونا ہے. بشرا صاحبہ جو ہیں ان کی خاتون جو ہیں ان کی بیوی جو ہیں
اور وہ بیوی یہ اکٹھے پیش ہوں گے. دیکھتے ہیں اب وہاں پر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. اور نیب کیسز میں کل ان کی پیشی ہے. اگر نہ گئے تو یہ آخری وارننگ جو ہے وہ ان کو جاری کر دی گئی. اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب نے ایک درخواست دی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف کہ بوساطت گوہر صاحب کوئی بیرسٹر گوہر صاحب ہیں انہوں نے کہ مجھے ان پر جو ہے وہ اعتبار نہیں ہے. یہ جتنے کیسز جو ہیں وہ میرے خلاف کریں گے. پہلے بھی 2 کیس جو ہیں وہ نیچے والی عدالتوں میں چل رہے ہیں. اب جو ہے اگر یہ کیس کریں گے تو اس میں تعصبانہ پہلو نظر آئے گا. لہٰذا وہ فیصلہ جو ہے وہ مجھے نامنظور ہوگا. لہٰذا میں انہیں کہتا ہوں کہ میرے کیس سے دستخط نہ لے اور میرا کیس جو ہے وہ نہ سنے. لہٰذا انہوں نے کچھ دیکھا تو کیا. لیکن جب دوسری پارٹی جو ہے وہ اس طرح کا اعتراض کرتی تھی تو یہ دوسری لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ جج جو ہیں ہماری مرضی کے ہوں. ہم یہ بھی ججوں کو جو ہے خرید کر جو ہے وہ فیصلے کروا لیں گے. تو اب جو ہے کہتے اپنی باری آتی ہے تو پھر ہی بندہ کہتا ہے. بندہ کہنے کو تو بہت کچھ ہے وہ کہہ لیتا ہے. تو یہ مطلب چیزیں تھیں کچھ. اور دوسری اہم خبر, سب سے اہم خبر جو میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں کہ وزارت عظمیٰ کے لیے جو مارکیٹ میں موجود تھے نام چل رہے جن میں صحافیان تھے کچھ, ان میں محسن بیگ صاحب تھے, نجم سیٹھی صاحب تھے اور تھے لوگ جو چل رہے تھے. ایک اور سنتکار تھے, ان کا نام تھا وہ میں بھول گیا, کراچی سے تھے. تو ایک نام اب ایک عورت کا بھی جو ہے وہ لیا جا رہا کہ فیمیل جو ہے وہ بھی وزیر اعظم ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے کسی کو اب وزیر اعظم جو فائنل ہوا ہے اور نام جو ہے وہ میاں عامر محمود پنجاب کالج والوں کا بھی ہوا ہے. یہ مشرف گورنمنٹ میں ضلع ناظم تھے لاہور کے, اور انہوں نے جو ہے بہت جو کام کیے ہیں. اب کام انہوں نے جو کیے ہیں وہ سامنے ہیں. اب جو ہے ان کی دوڑ جو ہے کسی بھی وساطت سے, خواہ وہ کوئی اور ذرائع ہوں یا مسلم لیگ نون کے ذرائع ہوں, ان کی طرف سے جو ہے یہ اپنا نام لسٹ میں ڈلوانے کے لیے, کیونکہ خبریں بھی لگوائی جاتی ہے نا لوگوں کے کہ ان کو جی گرین سگنل مل گیا وزارت عظمیٰ کو, وزارت اعلیٰ کا ذریعے میں. یہ خود جو ہے وہ ایک اخباری زبان میں یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ خود جو ہے وہ پارٹی جیسے ایک مجلس ہوتی ہے اس میں 4 بندے اپنے بٹھا لیے جاتے ہیں کہ یار تھی میرے نام کا نعرہ لا دو کہ دکاندار چیئرمین میں بنا, ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے کہ لوگوں نے ذہن بنانے واسطے چیزاں ڈیولپ کیتے ہیں. لہٰذا وہ ڈیولپ کرنے کے لیے میاں عامر محمود صاحب نے بھی نام ڈراؤن کی کوشش کی تھی, لیکن زرداری صاحب نے پھر میٹھو کر دیتا. دبئی دے وچ یہ گل ہوئی جی سارے تک پہنچی, اسرائیل نے پہنچائی سارے. لہٰذا اب جو ہے عبوری یہ جو ہے نگران وزیر اعظم کے لیے یہ صورتحال ہے کہ جس نے بھی آنا ہے وہ اسی نے آنا ہے جس کو منظور خدا ہو, جو خدا جسے منظور کرے گی, اللہ تعالیٰ جس کی نظر کرم ہوگی وہی آئے گا. لیکن ہم تو میں کوٹ کروں گا کہ ایک گورنر تھے جو حضور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہہ کے گئے کہ مجھے فلاں جگہ کا گورنر جو ہے وہ لگا دیا جائے, مجھے یاد نہیں آتا لیکن یہ ہے لگا دیا جائے. تو آپ حضور نے اس کی ڈیمانڈ کے مطابق اسے گورنر نہیں لگایا تھا, کیونکہ جب ڈیمانڈ کی جائے تو وہ اس میں عوام کی خدمت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے اپنا لالچ, اپنا طمع اور اپنے عزائم جو ہے وہ شامل ہو کر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی کہ رات کو بھوکے کو اپنی کمر پر جو ہے آٹے کا تھیلا جو ہے وہ پہنچانا مقصود ہو کہ اس کے بچے جو ہم ملک رہے ہیں وہ کیسے سوئیں. لہٰذا یہ لوگ اپنی ان کو سرمایے کے بل بوتے پر اپنے بریف کیس لے کر تیار ہو چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم سامنے لاؤ. لہٰذا اس طرح سوچوں کو بالکل جو ہے وہ افسر شکنی ہونی چاہیے.
اور وہی بندہ آنا چاہیے جو بالکل نیوٹرل ہو، جس پر سب کا اعتماد ہو اور اس کو خدا کا خوف اس کے سر پر ہو کہ وہ جو بھی تکڑی پکڑ کر انصاف کرے اور کسی جگہ پر جو ہے وہ جھول نہ رکھے، اور جس کی گورنمنٹ بنے اس پر دے کر علیحدہ۔ لہٰذا اب تک تو نام کوئی فائنل نہیں ہے ہماری اطلاعات کے مطابق، اگر فائنل ہوگا تو وہ اوپن نہیں ہے۔ جو کہہ رہے ہیں کہ فلاں فائنل ہے فلاں فائنل ہے، وہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، وہ عوام کے ساتھ اپنی نمبر بازی ٹنگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہونا دونوں میں جو نام جو ہے وہ سن رہے ہیں آپ، لیکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے حالات اس طرح کوئی اور بھی جو ہے وہ بن جائے اور وہ جو ہے پھر صوبائی گورنمنٹیں بنے اور وزیر اعلیٰ کو اور بنے، تو پھر جو ہے وہ الیکشن ہو جائے گا۔ تو الیکشن تو اپنے وقت کے مطابق ہو جائیں گے۔ یہ IMF کا مسئلہ تھا، اگر یہ لیٹ ہوتا، یا یہ جو 9 مئی کے حوالے سے جن کو سزائیں دینی ہیں وہ اگر لیٹ ہوئیں تو لیٹ ہو سکتے ہیں، ادروائز لیٹ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ الیکشن ہوں گے تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ اگلی آئے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اطلاعات کے مطابق ہمیں اطلاع مل رہی ہے، بے لاگ تبصرہ کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ ہم تک یہ پہنچے کہ نواز شریف، میاں محمد نواز شریف صاحب آئندہ متوقع وزیر اعظم پاکستان 34 مرتبہ ان پر ان کے سر پر جو ہے وہ بیٹھنے جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کرنا ہے، جو بھی فیصلہ کرنا ہے عوام کے لیے بہتر ہو۔ تو اسی کے سلسلے میں ہمارا ولاگ جو ہے بہت لمبا ہو گیا، اور آپ بھی میرے خیال میں نہیں سنیں گے، تو لہٰذا پورا سن لیں اگر کوئی ہماری معلومات کے مطابق چاہیے۔ لہٰذا اسی کے ساتھ اجازت ورلڈ وائز نیوز HD فیس بک چینل اور YouTube چینل سے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ آئندہ ولاگ میں اور بہت ساری خبریں ہیں سچائی پر مبنی، سچ پر مبنی، جن پر بے لاگ تبصرہ بھی آپ کو ملے گا، اور آپ کو آپ کے ذہن کے مطابق اس کی نچوڑ بھی آپ کو ملے گا۔ لہٰذا اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، کمنٹس بھی دے دیں اور شیئر بھی کریں، زیادہ بڑی مہربانی۔ السلام علیکم، جاری زندہ صبح۔